بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ علم البدیہہ کے اوپر ہے۔ ہم نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th 10th اردو کے قواعد کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم آسانی سے اردو قواعد اور گرامر کو سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے علم بیان کو بیان کیا گیا کہ علم بیان کیا ہے، اور علم بیان کی اقسام تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، ان 4 اقسام کی تعریفات، ان کی نثری اور اشعار میں مثالیں آسانی سے سمجھیں۔ اب ہم علم بدیہہ کی تعریف کو سمجھتے ہیں اور علم بدیہہ کی اقسام کو صرف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی اقسام جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہیں ان کا مطالعہ کریں گے اور آسانی سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صنعتیں سمجھنے سے پہلے علم بدیہہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے علم بدیہہ کی تعریف کیا ہے، علم بدیہہ کیا ہے، تو ہم اسے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ علم بدیہہ اردو ادب کی ایک اہم قسم اور علم ہے۔ اس کے لفظی جو معنی ہیں وہ کلام میں ندرت پیدا کرنا، کوئی اچھوتی بات کرنا یا زاویہ پیدا کرنا ہے۔ اور علم بدیہہ میں الفاظ کے معنوی، حوری حسن اور ان طریقہ ہائے کے استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے ذریعے کلام کے معنوی یا ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم بدیہہ میں ہم ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جس سے کلام کے اندر معنی کے اعتبار سے یا ظاہر کے اعتبار سے اس کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس علم میں ہم مختلف قسم کی صنعتیں بیان کرتے ہیں۔ اب اس علم کے 2 اہم حصے ہیں، ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اہم حصہ ہے ثناء لفظی اور ایک اہم حصہ ہے ثناء معنوی۔ دیکھیں، ثناء لفظی میں ہم وہ صنعتیں ذکر کرتے ہیں جن کے اندر لفظ کے اعتبار سے خوبی ہوتی ہے، اور ثناء معنوی میں ہم وہ صنعتیں ذکر کرتے ہیں جن میں لفظ کے بجائے اس میں معنی کے اعتبار سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ثناء لفظی کو سمجھ لیتے ہیں۔ صنعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ بناوٹ کے ہیں۔ بنانے والا صانع کہلاتا ہے اور بننے والا مصنوع کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے اور ہم سب اللہ پاک کی مصنوعات ہیں۔ شاعر بھی جو ہے وہ صانع ہوتا ہے، اور شاعر بھی لفظوں کا پارک ہوتا ہے اور لفظوں کا نباز یا حکیم ہوتا ہے۔ ہر شاعر معنوی اعتبار سے لفظوں کی نو بر نو شکلیں بناتا ہے۔ لفظ اور معنی کا رشتہ نازک اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ بعض نے لفظ اور معنی کا جو رشتہ ہے اس کو جسم و روح کا رشتہ قرار دیا ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ لفظی شعبدہ باز ہوتے ہیں اور اپنی شاعری میں مختلف صنعتیں استعمال کرتے ہیں، جس کا مقصد شعر کے اندر وہ لفظوں کے اعتبار سے خوبی لانا ہے اور خوبصورتی لانا ہے، یا معنی کے اعتبار سے خوبی اور خوبصورتی لانا ہے۔ ثناء لفظی کے تحت آنے والی بہت سی صنعتیں ہیں۔ ہم یہاں پہ کچھ صنعتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں۔ ہم صرف ان صنعتوں کا مطالعہ کریں گے جو ہماری نصابی کتاب کا حصہ ہیں۔ یہ صنعت قلب ثناء لفظی ہے، صنعت سیاقت الاعداد، اسی طرح صنعت ترسی۔ سیاقت الاعداد کو ہم صنعت عددی بھی کہتے ہیں۔ صنعت اہام، صنعت منقوطہ، صنعت غیر منقوطہ اور صنعت قوافی۔ یہ وہ اس کے علاوہ بھی کئی صنعتیں ہیں جو لفظ کے اعتبار سے خوبی پیدا کرتی ہیں۔ ثناء معنوی، کلام میں استعمال ہونے والی زائد خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے معنوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں ثناء معنوی کہتے ہیں، یعنی لفظ کے بجائے معنی کی خوبصورتی ہو تو وہ صنعتیں ثناء معنوی کہلاتی ہیں۔ اس صنعت میں ثناء لفظی کے برعکس گہری سطحوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور اس میں معنوی حسن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ثناء معنوی کے تحت آنے والی صنعتوں کے نام در ذیل ہیں، جنہیں ہم آگے ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ہم زیادہ تر ان صنعتوں کو مطالعہ کریں گے جو زیادہ استعمال ہونے والی ہیں، یہ ہماری نصابی کتاب کا حصہ ہیں۔
صنائع معنوی میں صنعت حسن تعلیل ہے، صنعت لف و نشر ہے، صنعت تضاد، صنعت سوال و جواب، صنعت تجنیس، صنعت جمع، صنعت تفریق، صنعت اشتقاق، صنعت تکرار، صنعت مرات النظیر، صنعت تلمی، صنعت مبالغہ، تجائل عارفانہ، صنعت تنسیق و صفات، صنعت تعلی، صنعت مکر شاعرانہ، صنعت ادماج، صنعت عاطلہ اور صنعت رد العجز وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی صنعتیں ہیں جو صنائع معنوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم بدیع میں کلام میں حسن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ الفاظ ویسے بھی خوبصورت ہیں، لیکن الفاظ کو زیادہ حسن دینے کے لیے علم بدیع کا استعمال کیا جاتا ہے، اور علم بدیع میں صنعتیں ہوتی ہیں جن میں سے کچھ صنعتیں لفظ کے اعتبار سے خوبی پیدا کرتی ہیں، انہیں صنائع لفظی کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے خوبی پیدا کرتی ہیں، انہیں صنعت معنوی یا صنائع معنوی کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے اس لیکچر میں آپ کو علم بدیع کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچروں میں مختلف صنعتیں جو ہماری نصابی کتاب کا حصہ ہیں، یا پھر وہ صنعتیں جو زیادہ تر استعمال ہونے والی ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے اور اشعار کے مثالوں سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں۔ والسلام۔